مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو، اور اس درس میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا۔ اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا، جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن، تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے، مثالیں تو اپنی دے گے نا، لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں، 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے۔ اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ پھر انہی لیکچرز کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں، انہی لیکچرز پہ جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے۔ تو تفسیر لیکچر نمبر 1، تفسیر لیکچر نمبر 2، تفسیر لیکچر نمبر 3، ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے، تو بہت ہو گئے ہیں، تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں، مطلب کتنے، اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں۔ تو آپ حضرات ایک کام کریں، وہ لیکچر بھی کیا ہیں، اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے، دائیں بائیں بالکل بھی نہیں کیا، ٹو دا پوائنٹ، بس قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا، اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے، ایک آیت پہ 6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا رہا ہے۔ باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے۔ تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں، ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم، اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ، سمجھتے ہو؟ تو قرآن سیکھو نا، کچھ آگے بڑھو نا۔ یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے، اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں، اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے۔ ان لیکچرز کو آپ سنیں، میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی، ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا۔ پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے، آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، سمجھتے ہو؟ اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے، وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا، بھائی تو بول آگے، کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے، تو آدمی کو غصہ آتا ہے، بات کر ہمارا ہیڈک ہے، بیل آئیکن پہ کلک، یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا، تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں، سبسکرائب کر لیں، اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی، جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا، بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے، تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار۔ اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے، دیکھو اڑا اڑی والے دنیا میں بہت ہیں، جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں، اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی فرماتا، حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ، تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے، پیر، منگل اور بدھ کو۔ اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں، عوامی اسٹائل میں ہے، وہ گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے۔ میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں، وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، آپ نے ٹانگ اڑا کے، جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ یہ غلط ہوتا ہے نا، وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد۔ تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں۔ تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا، مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہے،
اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں تمیز سے, 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں یار, ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے, 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے, اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ 15 لائنوں والوں سے حفظ کیا ہے, میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں 15 لائنوں والا قرآن تلاش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, لاشعور میں آپ کے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ والی آیت یہاں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مفہوم ہے. اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے رہیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے, یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک قرآن لے لیں 15 والا یا 16 والا. 15 والا لے لیں اس لیے کہ میں نے 15 سے یاد کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آج کل زیادہ وہی چل رہا ہے. اس میں تراویح کا حساب رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے 15 لائنز والے قرآن میں. تو وہ آپ نے لے کے سامنے رکھ لیا, تھوڑا سا ہمت کر لو, کچھ انسان کے بچے بن جاؤ. اور آپ نے ایک پین رکھ لیا کان پہ, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اور ایک قریب کی نظر کمزور ہے تو ایک ناک پہ تھوڑا سا چشمہ ٹکا لیا, اور بیگم سے کہا تصویر لے کے مجھے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں. اچھے لگیں گے آپ, پہلی دفعہ آپ لگیں گے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور لے کے آپ بیٹھ گئے, بھائی کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, ٹھیک ہے نا, نوٹ کر لیا. اس کے ویورز کم ہیں, کم کیوں ہیں کہ سنجیدہ لوگ ہی سنتے ہیں نا 40 منٹ. یہاں تو چٹکلے بھی چل رہے ہیں, لطیفے بھی چل رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, پھر عبرت کی باتیں بھی آ رہی ہیں, تو یہاں تو 1-1 گھنٹہ بھی لوگ نکال لیتے ہیں. وہ 40 منٹ تمیز سے بات لوگوں سے سن نہیں جاتی, تو وہ سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ سمجھ کے سن لیں کہ بھائی 40 منٹ کی ایک کلاس ہم روزانہ لے رہے ہیں, اور روز بھی نہیں, ہفتے میں 3 دن. تو اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, مسائل کے لیے لوگ مسلسل فون کرتے رہتے ہیں. ہم نے پھر ایک یہ آپ لوگوں کے فائدے ہی کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا تھا کہ آسک مفتی طارق مسعود, ایک الگ چینل بنایا صرف اور صرف مسائل کے لیے. سمجھتے ہو, مینج کیا نا ایک کام کو, مینج اس طرح سے کیا, بھائی کچھ مسائل بار بار پوچھے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم چینل پہ ڈال دینا, تاکہ کوئی دوبارہ ہمیں اس مسئلے کے لیے فون نہ کرے, وہ چینل پہ دیکھ لے. تو آسک مفتی طارق مسعود بھی میرا چینل ہے, اس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے تو آپ سرچ کر لیں لکھ کے کہ یہ مسئلہ پہلے سے بیان تو نہیں کیا ہوا, بیان کیا ہوا ہے تو پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں ہے. بیان نہیں کیا ہوا یا کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے تو اسی میں مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہوا ہے اسی چینل پہ. آپ جائیں اور اس کے مطابق آپ مسئلہ جو نمبر دیا ہے اس پہ سینڈ کر دیں, آپ کا نمبر انشاءاللہ آ جائے گا, وہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیج دوں گا. اور اگر کوئی ایسے پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہے جو آپ کے لیے چینل پہ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہے, آپ کی ساس آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ نام لے کے نہیں بتا سکتے, پکڑے جائیں گے آپ, یہ چھپ کے دوسری شادی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, پکڑے جانے کا شدید خطرہ ہے, تو پکڑے جائیں. میں تھوڑی بچاؤں گا آپ کو ان چیزوں سے, لیکن کوئی ایسا پرسنل نوعیت کا, میں دوسری شادی وادی کی نہیں پوچھ رہا ہوں, اسے بتا رہا ہوں, چھپ کے کرنی ہے, سوری آپ کا ہیڈیک ہے, ایسی چیزیں مجھ سے نہ پوچھیں, میں شرعی مسائل بتاتا ہوں. تو پرسنل کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ حیا کے خلاف ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس پہ آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا. تو آپ جو سارا دن فون میرا بج کے میں تو پاگل ہونے لگا تھا, وہ تو شکر ہے پاگل ہونے سے پہلے میں نے فون بند کر دیا, فلائٹ موڈ پہ رکھتا ہوں اب میں فون. اب لوگ پاگل ہو رہے ہیں. کبھی بھی یاد رکھو, خود ٹینشن نہ لو, ٹینشن ہمیشہ پارسل کیا کرو.
اپنا دماغ سب سے پہلے بھائی. اب لوگ پاگل ہو رہے ہیں فون کر کے نا کر کے اب اٹھاتے کیوں نہیں ہو, غصے میں بھیج رہے ہوں گے میسج, اٹھاتے نہیں ہو فون. میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ پاگل ہو رہا ہے, میں پاگل نہیں ہو رہا, اللہ کا بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور میں نے ایک مولانا صاحب دیکھے, اچھے عالم تھے, مفتی تھے, وہ واقعی پاگل ہو گئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا, کیونکہ جب یہ مجھے کہہ رہے تھے اس وقت تو صحیح تھے وہ, انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب یہ فون کی کثرت آپ کو پاگل کر دے گی. میرے اس وقت بہت فون آتے تھے, میں سنتا رہتا تھا. انہوں نے کہا یہ پاگل کرے گی آپ کو. انہوں نے کہا میں تو اب گولیوں پہ آ گیا ہوں, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں, اور سیٹنگ میری, مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ بھی ہو گیا تھا ان کی سیٹنگ تھوڑی آؤٹ ہے, کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. لیکن تھوڑی دیر کی میں نے صحیح ہونے کے جھٹکے آتے تھے ان کو, تو اس دوران وہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے, میں نوٹ کر لیتا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ مجھے لگتا, تو مجھے اندازہ ہوا بیٹا یہ ایسا مسئلہ ہے. تو خیر بات لمبی ہو گئی, تو یہ نوٹ کر لیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور اسی طرح جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں رمضان کے بعد بھی جمعے اور اتوار کا بیان اپلوڈ ہوتا ہے, تو وہ بھی سن لیا کریں. کیا خیال ہے؟ جمعے کا بیان آتا ہے, اتوار کا بیان آتا ہے, عشاء کے بعد سن لیا کریں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے کچھ. کیونکہ اب رمضان کے بعد تو مارکیٹ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے, میں خود شارٹ ہو جاتا ہوں مارکیٹ سے, کیونکہ اتنی رمضان میں تھکاوٹ ہوتی ہے. عید کے بعد آدمی کہتا ہے کہیں چھٹیاں بھی تھوڑی سی رہ جاتی ہیں مدرسے کی, تو جو چھٹیاں کہیں آدمی لوفری کے لیے نکلے, کہیں جائز لوفری, ناجائز لوفری نہیں.